وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 33 سے 35، حصہ دوم، درس نمبر 1134۔ آج کا موضوع، کیا ہم صرف ظاہری کامیابی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ کیا یہ کافر اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس جان نکالنے آئیں یا تمہارے پروردگار کا حکم عذاب آ پہنچے؟ اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور خدا نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ تو ان کو ان کے اعمال کے برے بدلے ملے، اور جس چیز کے ساتھ وہ ٹھٹھے کیا کرتے تھے اس نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين۔ اور مشرک کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو نہ ہم ہی اس کے سوا کسی چیز کو پوجتے اور نہ ہمارے بڑے ہی پوجتے، اور نہ اس کے فرمان کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ان سے اگلے لوگوں نے کیا تھا، تو پیغمبروں کے ذمے خدا کے احکام کو کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔ سامعین اکرام، سورہ نحل آیت نمبر 33۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک۔ کیا اب اس کے منتظر ہیں یہ لوگ کہ ان پر فرشتے آئیں یا تیرے رب کا حکم آ جائے؟ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا بھی یہی سلوک تھا۔ وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور یہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور بہت ہی
اہم بھی آیت ہے اور بہت ہی اس میں انذار ہے، ڈراوا ہے۔ اور دیکھیں آپ اس کے انداز کو تو دیکھیں نا، اس کے یعنی جو شروع ہونے کا یا جو بات کا انداز ہے کہ اب تمہیں اور کیا چاہیے۔ اور اسی قبیل کی اور بھی آیتیں آئی ہوئی ہیں قرآن مجید میں سامنے کرام، اللہ، اور یہ ان میں سے ایک ہے۔ اور دیکھیں اس آیات کے اگر ہم یعنی اس کی روح کو تک پہنچیں تو پھر اللہ کے سامنے سر جھکائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے سر جھکائے بغیر چارہ نہیں ہے سامنے کرام۔ اور ایک بات میں اور یہاں کہہ دوں جو اکثر میں کہتا رہتا ہوں کہ اس آیات کے مخاطب ہم ہیں، آج کے مسلمان ہیں، میں ذاتی طور پہ اور آپ ذاتی طور پہ ہیں، چاہے آپ مرد ہوں یا عورت ہوں، جو بھی ہیں۔ کیوں کہ ہم نے سر نہیں جھکایا؟ کیوں کہ ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اس آیت میں یہی ہے کہ یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ دیکھیں ظلم یعنی ایک بات ہوتی ہے قرآن میں ظلم، جیسے کہ یہاں ظلم ہے، اور شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں، ان الشرک لظلم عظیم۔ اچھا یہ اب ساری اگر آپ غور کریں، تھوڑا سا دیکھیں، اگر آپ کے پاس آپ کے سامنے ٹیکسٹ ہو تو یہ اب ساری آیات جو ہیں یہ مشرکوں کے بارے میں ہے، چاہے وہ قولی ہوں یا عملی ہوں۔ اگے یعنی اب دیکھیے گا سارا، میرے تو سامنے ہے، لیکن یہ ہے کہ اور دو ہی صورتیں ہیں سامنے کرام، یہ بات بھی نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے۔ انسان یا تو اللہ کے سامنے سر جھکائے گا یا غیر کے سامنے سر جھکائے گا۔ ابھی وہ آیت آنے والی ہے، اس میں بہت وضاحت ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو لفظی ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ آیت نمبر 36، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھجوایا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک پیغام تھا اس کا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی بندگی اختیار کر لو اور طاغوت سے بچو، بس۔ پھر تو جب آیت آئے گی انشاءاللہ اس کی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں اس پہ بات کروں گا، لیکن دو ہی صورتیں ہیں، یا تو دیکھیں دیکھیں میرا تو یقین نہیں آتا کہ میری باتوں پر آپ یقین کرتے ہیں، اور یا جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کو آپ سمجھ پا رہے ہیں، میرے یقین نہیں آتا، کیونکہ یہ ماحول، یہ معاشرہ ایسا ہے، ہم سب لوگ نہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں نہ طاغوت کی پیروی سے باز آتے ہیں۔ اور دو ہی باتیں ہیں سامنے کرام، میں آپ کو کہہ رہا ہوں واضح طور پہ، یا تو آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں گے یا اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے۔ اللہ کی مرضی سے جو زندگی گزار رہا ہے وہ بندہ مومن ہے، کھلے طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور جو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے وہ مومن نہیں ہے، وہ ظالم ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ تو اس آیت جو 33 نمبر ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات کی ہے ان لوگوں سے، یعنی یہ جو آخری اس کے الفاظ ہیں نا، ما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ لوگ اپنے اوپر ہی ظلم کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں اس میں آپ اس بات کو یعنی مجھے اتنا موقع نہ دیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں یا بات کرتا رہوں، آپ خود سمجھدار ہیں، آپ خود سمجھ لیں۔ دو صورتوں میں سے انسان ایک صورت میں ضرور ہے، یا تو یہ اللہ کی بندگی میں ہے، اللہ اس کی منزل ہے، اللہ ہی اس کا مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے اور معبود بھی ہے۔ اور یہاں رک کے میں یہ بات بھی کہہ دوں کہ اگر اللہ آپ کا نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، تو آپ کا وہ معبود بھی نہیں بن سکتا۔ مقصود کا معبود کا،
تمہارا جو مقصد ہے وہی تمہارا معبود ہے. ہمارا مقصود تو ظاہر ہے دنیا ہے، اب یہی ہمارا خدا بھی ہے. تو مجھے تو یعنی یہ تمام جو آیات ہیں بالکل کافی اور شافی لگتی ہیں حق کو سمجھنے کے لیے اور ہدایت کی پیروی کے لیے. ایسے انداز سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے جو بہت ہی کافی اور شافی ہے. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم. دیکھیں اس سے پہلے جنتیوں کا آپ نے سنا، جنتیوں کی بات ہو رہی تھی، جنتیوں کا تذکرہ تھا. اور آخری جو ہم نے آیت پڑھی تھی کہ توفتہم الملائکۃ طیبین، ان کو ملائکہ نے پاکیزگی کی حالت میں وفات دی. سلام علیکم، سلام کیا، اور پھر تو پاکیزگی. اور ایک صورت ہے یا تو آپ پاکیزہ ہیں یا ناپاک ہیں. اس دھوکے میں نہ پڑیں کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، چند ایک افعال اپنی مرضی سے شروع کر دیے اور آپ کہتے ہیں میں پاکیزہ ہو گیا. نو، ایسا نہیں ہو سکتا. آج کل کی حالت جو ہے، جن معاشرے میں جس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، جو امت مسلمہ ہے، جو برائے نام، یہ سب جو ہیں ان کا رخ دنیا کی طرف ہے، ان کا مقصود دنیا ہے، ان کو محبوب دنیا ہے، ان کا مطلوب دنیا ہے. یہ باتیں میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ ذرا اس کو سوچا کریں. قرآن کی جب آیات آتی ہیں تو اس پہ بھی آپ سوچیں. اب یہاں یہ آیت خاص طور پہ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ او یأتی امر ربک، دو باتیں ہیں کہ تم کسی عذاب کا انتظار کر رہے ہو یا موت تمہاری آئے گی تو تم مانو گے. یہ بات ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں وہ بھی یہی کرتے تھے، ایسا ہی رویہ تھا. میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی کہا تھا یہ 21ویں صدی یعنی 20ویں صدی، 19ویں صدی، 18ویں صدی، یہ صدیاں گزر گئی ہیں. مسلمان غافل ہے اور غافل ہے اور غافل ہے اور غافل رہنا چاہتا ہے. مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ ہم بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. بہرحال غور کے قابل ہے. بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 34 نمبر اصابہم سیئات ما عملوا، ان کو پہنچ گیا برائی یعنی نتیجہ. سیئات، سیئات کا معنی یہاں پہ نتیجہ ہے، برا نتیجہ. جو یہ کرتے رہے اس کا برا نتیجہ ان کو مل گیا. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور پیوست ہو گیا، حاقہ پیوست ہو گیا ان پہ جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے. یہ بھی دیکھیں ہم پہ وہ نتیجہ واقع ہو چکا ہے. جو آیات الہی سے روگردانی کا جو نتیجہ ہے وہ ہم پر واقع ہو چکا ہے. ہم لوگ اللہ کی لعنت میں گرفتار ہیں. من حیث القوم، اللہ کی رحمت نہیں بلکہ اللہ کی لعنت ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہے. ہم من حیث القوم، تمام قوم یہ جھوٹی ہے. یہ سارے ہمارے جو اعمال کر رہے ہیں نا یہ جھوٹ ہے. مثال کے طور پہ نماز کا شروع سے لے کر آخر تک آپ جھوٹ بولتے رہتے ہیں. نماز میں تکبیر تحریمہ جب آپ لگاتے ہیں تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. اللہ اکبر آپ ہاتھ اٹھاتے وقت کہتے ہیں نا، تکبیر تحریمہ جو فرض ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن وہ جھوٹی ہے. ارکان بدلتے ہوئے آپ اللہ اکبر کی تکبیرات لگاتے ہیں، وہ سارا جھوٹ ہے. آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ بھی جھوٹ ہے. آپ کہتے ہیں اہدنا صراط المستقیم، وہ بھی جھوٹ ہے. آپ سیدھے راستے کی تو طالب ہی نہیں ہے. اکثر میں آپ کو کہتا رہتا ہوں. پھر اللہ کی بندگی اور اللہ سے مدد نو، ہم تو بندگی تو طاغوت کی کر رہے ہیں. ابھی آئے گا وہ 35 نمبر آیت میں، 36 نمبر آیت میں وہ آئے گا. تو ہم تو طاغوت کے پیروکار ہیں، ہم سرکش لوگ ہیں، ہم باغی لوگ ہیں، عملی شرک
عملی کفر میں مبتلا ہیں، ہمیں اس بات کا احساس تو نہیں ہے، لیکن حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ تو بہرحال آپ دیکھ لیں، یہ مسئلہ ہے سامنے کرام۔ بہرحال دیکھیں، میں آپ کو کہا فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، جو برا اثرات تھے وہ ہم پر پڑ چکے ہیں۔ یہ آیت یعنی واقع ہو چکی ہے، یہ نہیں کہ بس وہ آپ سمجھ رہے ہیں نا، مطلب یہ نہیں کہ یہ اس وقت کے وہ لوگ مشرک تھے اور بس ان پہ وہ نہیں، آج کے دور میں یہ اللہ کا عذاب، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی لعنت میں ہم لوگ گرفتار ہیں عملی طور پہ۔ اور ہم اب یہ یستہزئون پہ آپ پوچھیں گے کہ ہم تو مذاق نہیں کرتے، سارا ہمارا رویہ جو ہے اس دین اسلام کے ساتھ، ایک ایک چیز کے ساتھ مذاق ہے، ہر چیز ایک مذاق ہے، نماز مذاق ہے، روزہ مذاق ہے، ساری چیزیں مذاق ہیں ہماری، ہم ہنسی اڑاتے ہیں، عملی طور پہ ہنسی اڑاتے ہیں۔ اب اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن فی الواقع ایسا ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ وقال الذین اشرکوا، مشرک کہتے ہیں لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرتے، نہ ہم نہ ہمارے آباء و اجداد، اور ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور اس کے حکم کے سوا ہم کسی چیز کو حرام نہ ٹھہراتے، یعنی اسی کے کہنے کے مطابق حرام حلال کا فیصلہ کرتے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اب وہی جملہ آ رہا ہے جو اس سے پہلے، یہ جملہ اگر آپ غور کریں 34 نمبر آیت میں بھی تھا یہ جملہ، نہیں 33 نمبر میں، کذالک فعل الذین من قبلہم، ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ اس میں پھر وہی بات، یہی کام کرتے رہے جو یعنی یہی سلوک تھا حق کے ساتھ ان سے پہلے لوگوں کا۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اب ہمارے رسولوں کے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہی ہے۔ اچھا، اب اس میں مطلب اگر آپ غور کریں تو اس میں مشرک جو ہے، مشرک کون؟ عملی مشرک آپ لے لیں، عملی مشرک کون ہے؟ آج کا مسلمان جو طاغوت کا پیروکار ہے اور جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ دیکھیں ہماری آج بھی یہی بات ہے کہ ہم قسمت کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، بھئی نیکی کیوں نہیں کرتے، میری قسمت میں نہیں ہوگا، اور یہ ساری باتیں میں اس کی کیا تفصیل بیان کروں، یعنی اللہ پہ ڈال دیتے ہیں سارا کہ بھئی اللہ نے نہیں لکھا ہوگا میری قسمت، نیکی میری قسمت میں نہیں ہوگی، اچھائی میری قسمت میں نہیں ہوگی، اور اس میں بہت سی لوگ گرفتار ہیں۔ اور لیکن بات یہ ہے کہ یہ کہنا غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، نفس کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، نفس وما سواها، بنایا نفس کو، اور اس کو اس کی برائی اور اچھائی اس کو الہام کر دی۔ اب پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد افلح من زکاها، یعنی اللہ تعالیٰ نے نفس کے تزکیے میں کامیابی رکھ دی، اور اس کو اسی طرح چھوڑ دینے میں انسان کی تباہی رکھ دی۔ یہ دو ہی صورتیں ہیں سامنے کام۔ نفس امارہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، پھر اگر ہم سوچ سمجھ سے کام نہ لیں تو خواہشات نفسانی کے دھارے میں زندگی گزارتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے، اور موت جو ہے وہ موت سے پہلے موت جو ہے وہ ضمیر کا مردہ ہو جانا ہے، اور آج وہ صورتحال ہے کہ ہمارا ضمیر مردہ ہے، ہم لوگ حق کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے لیے زندگی خاص کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ مطالبات تو یہی ہیں۔
مطالبات یہی ہیں، لیکن ہم ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ قسمت وغیرہ کا چکر نہیں ہے۔ دیکھیں ایک بات بالکل آپ کے سامنے واضح ہو جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور نہیں بنایا۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے کہ فلاں انسان دوزخی ہے اور فلاں جنتی ہے۔ یہ بھی ایک بات نوٹ کر لیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے کہ کتنے لوگ دوزخ میں جائیں گے، کتنے جنت میں جائیں گے، کون اپنی مرضی سے دوزخ کے راستے پر چلے گا، کون اپنی مرضی سے جنت کے راستے پر چلے گا۔ یہ تو مخلوق کی تخلیق سے پہلے اللہ کا علم ہے، اللہ کا علم وسیع ہے، لیکن یہ اس کا فیصلہ نہیں ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حق تو رب کی طرف سے ہے، اب جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ تو یہ بات ہے، یعنی حق کو قبول کرنا یا اس سے انحراف کرنا، یہ کلی طور پہ انسان کے ارادہ اور اختیار پر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ قسمت، آپ اپنی قسمت خود بنائیں گے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ آپ کیا فیصلہ کریں گے، وہ تو علیم بذات صدور ہے، سب کچھ حالات جانتا ہے۔ لیکن یہ بات غلط ہے کہ یہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ ہم مشرک ہوں گے یا ہم ایسے ہوں گے یا ہم ایسے ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے سامنے کرام، تو یہ غلط ہے۔ اچھا، پھر اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، وہاں تو عذاب کی بات کی تھی۔ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ عذاب آیا، لیکن یہ عذاب ان کے اپنے اعمال کی بدولت تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، میرے رسولوں کے ذمے تو پہنچا دینا ہے صاف صاف، وہ انہوں نے پہنچا دیا۔ اب باقی تو انسان لا اکراہ فی الدین ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ آگے چلتے ہیں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور میں نے بھجوائے ہر امت میں رسول، ایک پیغام تھا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ کے بندگی اللہ کی اور طاغوت سے بچو، طاغوت کی پیروی سے بچو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، تو بعض کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور بعض پر گمراہی ثابت ہوئی۔ وَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، اب ملک میں پھر کر دیکھو، فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اب تھوڑا سا اس پہ غور کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ بھی بہت مرکزی آیت ہے، ہر امت میں رسول آیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہر رسول کو ایک میسج دیا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ بہت یعنی ایک ریئر، ویسے تو یعنی عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ میں نے رسول بھجوایا، اس نے اپنی قوم فقالا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہاں تھوڑا سا یعنی ریئر ہے، لیکن عام طور پہ جو ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کی بندگی کرو، کیوں کہ تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں ہے۔ یا الفاظ ذرا مختلف ہے، مضمون وہی ہے۔ پیغمبر کی ایک دعوت ہے، تمام پیغمبران کی ایک دعوت ہے، یہی جو بیان کی ہے۔ اچھا، اس میں یہ نقطہ بھی ساتھ نوٹ کر لیں کہ اس میں ایک حقیقت بیان کی جا رہی ہے، انسان کی کامیابی کا ذریعہ، واحد ذریعہ بندگی رب، انسان کی ناکامی بندگی رب سے انکار، قولاً یا عملاً۔ اس بات کو دیکھیں، آپ اپنے آپ کو بچائیں نہیں، ہم اس میں گرفتار ہیں، اس فتنے میں ہم گرفتار ہیں۔
اللہ کی بندگی تو ہم کرنا نہیں چاہتے، زندگی کو اللہ کے لیے خاص نہیں کرنا چاہتے، زندگی اللہ کے لیے نہیں گزارنا چاہتے۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ، میں تو دیکھیں ایسے الفاظ کہہ رہا ہوں جو آپ کی سمجھ میں آئے، ہم زندگی اپنے لیے گزار رہے ہیں، اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، اپنے لیے گزار رہے ہیں، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرا کاروبار، یہ میرے پاس اتنی دولت ہے اور یہ میرے پاس دولت نہیں ہے۔ بالکل دونوں مسائل ہو سکتے ہیں، یا تو آپ فقر میں پریشان ہوں گے، یا آپ کے پاس دولت ہوگی، یا کم ہوگی یا زیادہ ہوگی، جو بھی ہے، یہ بس آپ اسی مسائل میں گرفتار ہیں، اور پھر آپ زندگی کی منزلیں طے کر کے اپنے رب کے پاس واپس چلے جاتے ہیں غفلت کے ماحول میں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ہدایت، دیکھیں ہم ہدایت، ہم نے ایک بات نوٹ کر لیں کہ ہدایت کو نہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہدایت ہے کیا، یہ بڑے، یعنی میں دعوے سے یہ کہتا ہوں آج کا مسلمان ہدایت کے مفہوم سے ناواقف ہے، جانتا نہیں ہے کہ ہدایت ہے کیا، کیوں ہے، مجھے اس کی کیا ضرورت ہے۔ یہ سب باتیں، اس کے سوالات کے جواب ہمارے پاس نہیں ہیں، اگر ہیں تو وہ سنے سنائے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم واقف نہیں ہیں کہ ہدایت کیوں ہے، ہدایت ہے کیا اور کس لیے ہے۔ اس سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو ایک سوال کا جواب ہے، زندگی کیا ہے؟ دنیا، کھا لو پی لو جی لو، کھاؤ پیو عیش کرو، کھا لے پی لے جی لے، بس ظاہر دنیا اور دنیا اور دنیا، بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری دوڑ، ہماری نظر، ہماری امنگیں، ہماری پریشانیاں صرف ظاہر کے متعلق ہیں۔ آپ خود اپنے ذہن کو پڑھ لیں ذرا، آپ خود اپنے حالات کو دیکھ لیں، ہر انسان پریشان ہے۔ پریشانی کیا ہے؟ ظاہر کی، اور اس میں مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، اور اصل میں تو دیکھیں، ہم، مجھے کہنے دیں کہ ہم زندگی کو سمجھے ہی نہیں ہیں۔ زندگی کو اگر ہم سمجھ لیں تو اچھا، اس میں پھر میں یہ بھی صرف سمجھنے کی بات نہیں ہے، اگر کوئی بیان بھی کر دے زندگی کی حقیقت، اگر کوئی بیان کرنے لگ جائے نا، کوئی بھی داعی یا کوئی بھی واعظ یا کوئی بھی عالم یا کوئی بھی، میں اپنا نہیں کہہ رہا، کوئی بھی، تو ایک تو ہماری توجہ نہیں ہوتی اس طرف۔ یہ درس ہوتا ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک روٹین سی بن گئی ہے، جو لوگ روٹین میں سنتے ہیں وہ اپنے کام بھی کرتے رہتے ہیں، اور یہ مطلب کسی نے درس لگا لیا، پھر نفل نماز پڑھنے لگا۔ درس کو سننا تو بس وہ اس کی ایک عادت ہے، بس وہ ٹیپ لگا لیا اور وہ ادھر نماز پڑھ رہا ہے کہ دو کام ہو جائیں گے، نیکی کے دو کام ہو جائیں گے، میں نماز بھی پڑھوں گا نفل، اور درس بھی لگا لیا میں نے، دو ثواب مل جائیں گے مجھے۔ ایسا ہے، یہ تمام زندگی ایسے گزار رہے ہیں۔ اصل میں تو ثواب کے ہم طالب ہی نہیں ہیں، جو ثواب، جو فائدہ ہے، ثواب مطلب فائدہ، تو مسئلہ یہاں بگڑ جاتا ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک كذلك فعل الذین من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين۔ ترجمہ سنا دیں، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة،
کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں؟ او یاتی امر ربک، یا تیرے رب کا حکم آ جائے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح ان سے پہلوں نے بھی کیا تھا۔ وما ظلمہم اللہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے رہے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، پھر انہیں برائی پہنچ گئی، نتیجہ پہنچ گیا جو انہوں نے عمل کیا۔ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور پیوست ہو گیا ان پہ جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ یہاں پہ میں یہ نوٹ کرا دوں کہ یہ صرف آخرت کی بات نہیں ہے، یہ دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، پہلے بھی ایسا ہی تھا، اب بھی ایسا ہوتا ہے، آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ وقال الذین اشرکوا، اور مشرک کہتے ہیں لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے۔ نحن ولا آباؤنا، نہ ہم کرتے نہ ہمارے باپ دادا کرتے۔ ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور اللہ کے حکم کے سوا ہم کسی چیز کو حرام نہ کرتے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، یہی کام کرتے رہے، یہی بات کہتے رہے ان سے پہلے جو لوگ تھے۔ وَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو رسولوں کے ذمے واضح طور پہ پہنچا دینا ہی ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ کیا یہ کافر اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس جان نکالنے آئیں یا تمہارے پروردگار کا حکم عذاب آ پہنچے؟ اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور خدا نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو ان کو ان کے اعمال کے برے بدلے ملے، اور جس چیز کے ساتھ وہ ٹھٹھے کیا کرتے تھے اس نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين۔ اور مشرک کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو نہ ہم ہی اس کے سوا کسی چیز کو پوجتے اور نہ ہمارے بڑے ہی پوجتے، اور نہ اس کے فرمان کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ان سے اگلے لوگوں نے کیا تھا، تو پیغمبروں کے ذمے خدا کے احکام کو کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم